پیارا پاکستان کے پیارے دوستو، السلام علیکم دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک اہم کردار نواب آف کالا باغ کا ذکر کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ دوستو، نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان 20 جون سن 1910 کو کالا باغ میاں علی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ یہ کالا باغ کے 7ویں چیف تھے۔ نواب صاحب سن 1960 سے لے کر سن 1966 تک گورنر مغربی پاکستان کے انتہائی طاقتور منصب پر فائز رہے۔ دوستو، ساری زندگی انتہائی رعب و دبدبے کے ساتھ گزارنے کے بعد اس شخص کا کیا انجام ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نواب صاحب خود کبھی بھی سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواب افتخار حسین اراکین اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے، وہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گئے، لیکن بعد میں حکومت نے انہیں وزیر بنانا چاہا تو ان کی انا آڑے آئی۔ انہوں نے یہ بول کر آفر رد کر دی کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب اسپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بننے کی پیشکش کی تو اسے قبول کرنے میں انہیں کوئی تعامل نہ ہوا۔ یہ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا، کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا بلکہ سب ان کے سامنے جواب دہ تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار کوئی سفر درپیش تھا، صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر والد کے برابر بیٹھنا چاہا تو انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ جگہ ملٹری سیکٹری کی ہے، تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ یہ شہرت جب ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ جنگل کا شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی موثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کو انٹرویو خود کرتے، خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے ان سے کچھ سوال کیا تو کہا کہ ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے ہوئے بھی شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو ملک کا معاملہ ہے۔ ایک بار پی ایم اے کی کیڈٹس کے انتخاب پر بھی اسی قسم کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عسکری قیادت کا معیار کمزور ہو جائے گا۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں وہ خاصی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان یا خان کو فوج کا سربراہ بنانے والے ہیں تو کہا یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی، کیونکہ وہ شرابی اور عیاش آدمی ہیں۔ جنرل سرفراز چاہتے تھے کہ یا کی جگہ انہیں یہ منصب ملنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ نواب صاحب کی مدد کے طلبگار بھی ہوئے، لیکن ان کے بارے میں نواب صاحب کی رائے مثبت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ سن 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ان کی کارکردگی اطمینان بخش نہ تھی۔ صوبے کے حالات سے آگاہی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسروں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ اپنے محکمے اور علاقے کی تمام تر معلومات براہ راست گھر کے پتے پر انہیں روانہ کیا کریں۔ سن 1965 کی جنگ اور اس سے پہلے آپریشن گرینڈ سلام کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں بھٹو اور ان کے ساتھی ملوث ہیں۔ ان آپریشنوں اور جنگ کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے نہ صرف ملک نقصان میں رہے گا بلکہ ایوب خان کے اقتدار بھی کمزور ہو جائے گا۔ مرحوم جنرل شیر علی کے بقول ایک بار وہ ہیلی کاپٹر میں جنگ زدہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے کہ زمین پر انہوں نے ایک سویلین کو فوجیوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو نواب آف کالا باغ ہیں جو فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے تھے۔ اسی جنگ کے دوران ایوب خان نے انہیں مشورہ دیا کہ حفاظت کے پیش نظر وہ گورنر ہاؤس سے ملٹری ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جوانوں کو محاذ پر بھیج کر میں خود چھپ کر بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ جنگ کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے تاجروں کو طلب کیا۔ یہ لوگ گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمع ہو گئے جہاں وسط میں صرف ایک کرسی رکھی تھی۔ تاجروں کا وفد ہال میں آ کر کھڑا ہوا تو کچھ دیر کے بعد وہ ہال میں آئے اور وہاں موجود واحد کرسی پر بیٹھ کر کہا، لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں، یہ جنگ کا زمانہ اور قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اشیاء ضرورت ذخیرہ کی یا مقررہ نرخ سے زیادہ پر فروخت کی تو ذخیرہ شدہ سامان عوام میں تقسیم اور دکان مستقل طور پر سیل کر دی جائے گی۔ جنگ ہی کے دنوں میں ایک بار سیکیورٹی کے بغیر وہ بازار پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کوئی تاجر مقررہ نرخ سے زائد پر گندم
فروخت کر رہا ہے۔ اسے کہا تم شاید یہ سمجھتے ہوگے کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لو گے، میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر آ جائیں ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ اس کے بعد پورے صوبے سے ایسی کوئی شکایت نہ آئی۔ سن 1962 میں ایوب خان نے جب کنونشن لیگ بنائی تو رکنیت کا فارم بھر کر سب سے پہلے خود انہوں نے ہی اس کی رکنیت اختیار کی۔ اس موقع پر معروف سیاسی رہنما راؤ عبدالجبار نے نواب صاحب سے کہا آپ بھی فارم بھر دیں۔ انہوں نے یہ سنا، مسکرائے اور کہا کہ مجھے اس گندگی میں نہ گھسیٹیں۔ ایوب خان نے یہ بات سن لی اور کہا کہ نواب صاحب یہ آپ نے کیا کہا؟ وہ پھر مسکرائے اور کہا جناب صدر، گورنر تو سرکاری ملازم ہوتا ہے، اسے سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ ایوب خان یہ سن کر خاموش ہو گئے، ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ نواب صاحب کے انکار کا مقصد کیا تھا۔ نواب صاحب کو مسلم لیگ میں پھوٹ ڈال کر ایک نئی جماعت کا قیام ناپسند تھا۔ نواب صاحب کنونشن لیگ میں تو اگرچہ شریک نہ ہوئے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ صدارتی انتخابات میں بانی پاکستان کی خمشیرہ فاطمہ جناح کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے جوڑ توڑ میں وہ پوری طرح شریک رہے۔ دل و جان سے ایوب خان کا ساتھ دینے کے باوجود وہ ان سے برملا اختلاف بھی کر لیا کرتے تھے۔ نواب صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مولانا مودودی کو دھمکی دی تھی کہ وہ جماعت کے ایسا حشر کریں گے کہ لوگ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے ہاتھوں اخوان المسلمون پر ڈھائے گئے مظالم بھول جائیں گے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا واقعات تھے جن سے نواب صاحب جیسے طاقتور شخص کا زوال شروع ہوا۔ ان میں سب سے پہلے ایوب خان سے اختلافات اور گورنر مغربی پاکستان کے منصب سے استعفیٰ، یہ دونوں ایسے واقعات تھے جس سے نواب صاحب کے زوال کی ابتدا شروع ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کشیدگی کی ابتدا اس واقعے سے ہوئی جب نواب صاحب نے ایوب خان کو کراچی میں گھور ایوب کی سیاسی و غیر سیاسی سرگرمیوں کی طرف متوجہ کیا، جس پر ایوب خان نے جنجلا کر کہا کہ کیا میری اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں؟ دوسرا واقعہ ان کے علاقے کی خاتون کا اغوا تھا جس میں ایوب خان کے قریبی عزیز ملوث تھے۔ نواب صاحب نے یہ بات براہ راست ایوب خان سے کہی۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکی تو واپس آ گئی، لیکن دونوں خاندانوں کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اس سیاسی اتحاد کو سب سے بڑی ذکر کراچی کے ایک ضمنی انتخاب سے پہنچی جس میں ایوب خان کے امیدوار حبیب اللہ خان تھے، جبکہ نواب صاحب بلوچستان کے قوم پرست رہنما میر غوث بخش بزنجو کی حمایت کر رہے تھے۔ بزنجو صاحب انتخاب جیت گئے جس سے ایوب خان کو بہت دکھ پہنچا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان دوری بڑھتی چلی گئی اور نواب صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں خود ہی حکومت سے باعزت طور پر علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ ایک طرف نواب افقلا باغ کے بارے میں ایوب خان کا یہ رویہ تھا تو دوسری طرف ان کی ماں پر گورنر جنرل موسیٰ خان نے ضلعی انتظامیہ خاص طور پر پولیس کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ نواب صاحب کے کام نہ کیے جائیں اور انہیں پروٹوکول تو بالکل بھی نہ دیا جائے۔ گویا نواب افقلا باغ کو سیاسی طور پر غیر مؤثر کرنے کے لیے منظم طریقے سے کام شروع کر دیا گیا تھا۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ شخص جو کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا تھا، کیسے ایک دن انتہائی بے بسی کے ساتھ اپنے ہی سگے بیٹوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 26 نومبر سن 1967 کی صبح کو نواب صاحب کے دونوں بیٹے نوابزادہ مظفر خان اور نوابزادہ اسد خان اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں بیٹوں کی پچھلے کچھ عرصے سے اپنے والد کے ساتھ کشیدگی چل رہی تھی۔ اس کے فوراً ہی بعد باہر بیٹھے ملازمین کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دی اور پھر اس کے بعد فائرنگ کی آواز گونجی۔ بیٹے کے ہاتھوں گولی لگنے کے بعد نواب صاحب قالین پر اوندے منہ گر چکے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب صاحب کے جسم سے پرواز نہیں کر گئی۔ نوابزادہ اسد خان کچھ ہی عرصے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی نوابزادہ مظفر خان کو اپنے والد کی کچھ پالیسیوں سے شدید اختلاف تھا، انہوں نے ہی فائر کر کے نواب صاحب کی جان لی تھی۔ نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے، ریاست کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں ضلع میاں علی میں جبر کی فضا قائم ہو گئی اور نوابزادگان نے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے ہٹا دیا یا مخالفین کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نواب صاحب گورنر کا منصب چھوڑ کر واپس کالا باغ پہنچے تو اس صورتحال کو انہوں نے اپنے لیے ناخوشگوار پایا۔ کچھ سیاسی تاریخ دانوں نے وراثت کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا ذکر بھی کیا ہے، جن کے مطابق نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کے بجائے براہ راست اپنے پوتوں کے نام کر دیں گے۔ یہی اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا۔ نواب صاحب کے قتل کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ان کے خاندان کی گرفت اگرچہ کالا باغ کی سیاست پر تا دیر برقرار رہی، لیکن ان کے مخالفین مزید متحرک اور منظم ہو گئے۔ نواب صاحب کے زمانے میں جس کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کالا باغ کے نوابزادگان کے خلاف سب سے مؤثر سیاسی تبدیلی اس علاقے میں پیپل پارٹی کے قیام کی صورت میں رونما ہوئی۔ نوابزادگان نے اعلان کیا کہ اگر یہاں کسی نے پیپل پارٹی کا جھنڈا لہرایا تو
اسے سبق سکھا دیا جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نوابزادگان کے خلاف اس عوامی لہر کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوا، جس کا پہلا بڑا سیاسی نتیجہ سن 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں سامنے آیا۔ ان انتخابات میں نواب صاحب کے صاحبزادے نوابزادہ مظفر خان کے مقابلے میں مقبول خان نیازی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ سن 1988 کے انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالستار خان نیازی کی کامیابی سے نوابزادگان کی سیاسی اہمیت میں مزید کمی ہو گئی۔ سیاسی زوال کے اس وقفے کے بعد سن 2002 کے انتخابات میں یہ خاندان ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا، جب نواب صاحب کی پوتیاں آئلہ ملک اور سمیرہ ملک قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ ان کے بعد نواب صاحب کا ایک پڑنواسا بھی سن 2013 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا۔ نواب افقال آباء امیر محمد خان کا خاندان زوال کے اس دورانیے کے بعد بساط سیاست پر ایک بار پھر نمایاں ہے، لیکن نواب صاحب کے زمانے کے لوگ اب بھی الف لیلوی داستانوں کی طرح یاد کرتے ہیں۔ جب شام ڈلے، ان کے خاندان کی خواتین گھر سے نکلتی تو تمام تر روشنیاں بند کر دی جاتی، ڈنڈورچی ڈول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نوابوں کے خاندان کی عورتوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ حکم عدولی کرنے والوں کی کھال تک کھنچوا لی جاتی تھی۔ پرانے لوگ اب بھی اس بنگلے کو یاد کرتے ہیں جہاں نواب صاحب کچہری لگاتے اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ نواب صاحب کا مزاج اگر شغل میلے کی طرف مائل ہوتا تو کچہری میں ہی ریچھ کتے کی لڑائی برپا کی جاتی، لیکن ریچھ اور کتا دونوں ہی اشرف المخلوقات میں سے چنے جاتے۔ مگر اب اس ساری باتیں کہانیاں بن چکی، خواب و خیال ہو گئیں۔ نواب صاحب اپنی تاریخی حویلی پر متعدد قومی و عالمی رہنماؤں کی میزبانی کر چکے تھے، جن میں سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، اسکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روز ویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات بھی شامل تھیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔